بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کہانی کوا میں ہم نے جانا کہ کس طرح قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ جانیں گے ہم آج کی کہانی میں۔ تو ہوا یوں تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں قابیل اور حابیل کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا تھا، وہ ایام حج کے ایام تھے، اور قربانی کا حکم دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس تشریف لائے تو حابیل کے قتل کی خبر ان پر بجلی بن کے گری، کیونکہ وہ قابیل کی نسبت حابیل سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے والدین اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار انسان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک عرصے تک اپنے لاڈلے بیٹے حابیل کو یاد کر کے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میں عنقریب حابیل سے بھی زیادہ فرما بردار اور پیارا بیٹا تمہیں عطا کروں گا، اتنا پیارا کہ تم حابیل کو بھی بھول جاؤ گے۔ اس کے 5 سال بعد حضرت اماں حوا علیہ السلام کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ شیس کا معنی ہے اللہ کا عطیہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے بدلے میں ان کو عطا فرمایا تھا، اس لیے ان کا نام یہ رکھا گیا۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھا۔ پھر ساری زندگی اپنے اولاد میں سب سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہی عزیز رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو کچھ وصیت و نصیحت فرما کر اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل فرمائے۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے گئے، جس سے ان کی پیغمبری اور درجات کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ایک طوفان کی پیش گوئی کی تھی، جس میں حضرت شیس علیہ السلام کے گھرانے کے علاوہ تمام اولاد آدم ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ نسل انسانی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت شیس علیہ السلام سے ہی شروع ہوا تھا۔ اس لحاظ سے آج تمام نسل انسانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام سے جا ملتا ہے، یعنی تمام انبیاء اکرام علیہم السلام انہی کی نسل میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ نبوت آج سے تقریباً 7500 سال پہلے تھا۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کی عمر مبارک 930 سال ہوئی تو ان کی وفات کا وقت بھی قریب آن پہنچا، تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش یا انوش کو جانشین مقرر کر کے تمام معاملات ان کے سپرد کر دیے۔ انوش یا انوش کے بعد ان کا بیٹا قینن ان کا جانشین مقرر ہوا۔ قینن کے بعد ان کا بیٹا مہلائیل ان کا وارث اور جانشین ٹھہرا۔ اسی مہلائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم بادشاہت عطا فرمائی تھی، گویا زمین پر سب سے پہلے بادشاہ انہوں نے ہی سب سے پہلے بادشاہوں والا تاج اپنے سر پر رکھا۔ پھر انہوں نے جنگلات کا قلعہ کما کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی۔ شہر سوس اور شہر بابل کی بنیاد غالباً انہوں نے ہی رکھی تھی۔ ان کی بادشاہی 40 سال تک قائم رہی۔ جب ان کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند ارجمند ہنوح کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ بعد میں یہی ہنوح حضرت ادریس علیہ السلام کہلائے، جن کا قصہ اس کے بعد آئے گا انشاءاللہ۔